ضلع کرم کے لیے امدادی سامان کا پہلا قافلہ رواں امدادی سامان پاڑا چنار اور مضافاتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ قافلے کو بحفاظت پہنچانے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات، ہیلی کاپٹر اور ڈرون کیمروں کی مدد سے فضائی نگرانی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں 10 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بگن پہنچ چکا، 30 گاڑیاں جلد پاڑا چنار اور اپر کرم پہنچ جائیں گی۔ معاہدے کے تحت بنکرز مسمار کریں گے، اسلحہ بھی واپس لیں گے۔ پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی گنجائش ہے، چاہوں گا شرح سود کم ہو کر 6% پر آ جائے۔ ترقی کا سفر شروع ہو گیا، معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے، اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا اس وقت ہم IMF پروگرام میں ہیں، ان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے ہیں، وقت آنے پر IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ معیشت آگے لے جانے کے لیے سرمایہ کاری چاہیے، اڑان پاکستان پروگرام سے معیشت آگے بڑھے گی۔ ہماری معاشی سمت درست اور سفر طویل ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی۔ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا شہباز شریف کی قیادت میں PDM حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ملک کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ بانی PTI نے کمیٹی کو مطالبات تحریری طور پر دینے کی اجازت دے دی۔ مذاکرات کے لیے ایک اور نشست کو ضروری قرار دیا۔ بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، ہاؤس اریسٹ کی پیشکش سے متعلق علیمہ خانم کی گفتگو کی تردید کر دی، کہا مذاکرات کسی ڈیل نہیں، ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ امریکہ کو پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا، آئندہ بھی کہیں گے۔ فیصل چودھری نے کہا بانی کہتے ہیں پروپیگنڈا اکاؤنٹ سے PTI کا کوئی تعلق نہیں، ان کے مقدمات مذاکرات کا ایجنڈا نہیں، انہوں نے ملکی مسائل پر مذاکرات کی حامی بھری ہے۔ بانی PTI کی بیٹوں سے بات کرانے اور طبی معائنے کی درخواست منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 13 جنوری کے بعد GHQ حملہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دے دیا۔ GHQ حملہ کیس میں ایک اور ملزم شہید سکندر پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، پولیس اور رینجرز جوانوں کو شہید کیا گیا۔ بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب، کہا یہ مکافات عمل ہے جو وہ آج بھگت رہا ہے۔ بانی PTI کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی وردی کی توہین کی، آج اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی، مستقبل تباہ ہو گیا۔ آپ نے اقتدار کی لالچ رکھنے والوں کا ایندھن نہیں بننا، وردی فوج کی ہو یا پولیس کی، اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات قلعدم کی۔ ہم بھی انہیں قلعدم رکھیں تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی اور نتیجے پر پہنچے تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس میں جسٹس نعیم افغان کے ریمارکس، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ APS جیسے مجرموں کے لیے تھا، کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک کا آئین معطل نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے، جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو یہ اختیار اور ذمہ داری دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے دلائل دیے، سماعت کل تک ملتوی۔
انتخابی دھاندلی کیس میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف پی ٹی آئی نے اپیل دائر کر دی. سپریم کورٹ سے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کالعدم قرار دینے کی استدعا. موقف اپنایا. درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس کا تعین عدالت کر سکتی ہے، رجسٹرار نہیں. عوامی مفاد کے مقدمات براہ راست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کی مثالیں موجود ہیں. رجسٹرار آفس نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. پی بی 45 سے پیپلز پارٹی کی علی مدد جتک کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری. کوئٹہ کے 15 پولنگ سٹیشن پر 5 جنوری کو ری پولنگ ہوئی تھی. مبینہ دھاندلی کے خلاف بلوچستان بھر میں جے یو آئی کا احتجاج. قومی شاہراہوں پر دھرنے. کویک کے مقام پر کوئٹہ کراچی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. قلعہ سیف اللہ میں بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ بھی بند. وفاقی حکومت کا آئی ایم ایف کے ساتھ گندم کی سپورٹ پرائز کا اعلان نہ کرنے کا معاہدہ. رواں سال نئی فصل کے لیے امدادی قیمت مقرر نہیں کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے پاسکو کو مالی بے ضابطگیوں کے باعث بند کیا جا رہا ہے. وزارت فوڈ سیکیورٹی نے پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج کارپوریشن کو ختم اور قومی سطح پر فوڈ سیکیورٹی کے لیے تھرڈ پارٹی کمپنی فعال کرنے کی تجاویز طلب کر لی. کوئی سوچ رہا ہے 2025 میں تبدیلی آ جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. نیا سال پچھلے سال سے بھی برا ہوگا. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی پیش گوئی. کہا قبر ایک اور مردے دو ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی سننے والا نہیں. جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکتے وہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکالیں گے. اے ٹی سی اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا. غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری. عدالت نے احکامات بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو الیکشن کمیشن کا 20 نومبر کا نوٹس معطل کر دیا. الیکشن کمیشن کو علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا. سیکرٹری سپریم کورٹ بار سلمان منصور نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی. ججز کی تعداد میں اضافہ. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا. جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی بھی درخواست. لاہور ہائی کورٹ بات نے آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی. یہ کوشش کر رہی ہے ایک طرف ہم مذاکرات بھی کریں، دوسری طرف سے ہم انٹرنیشنل فورسز کو بھی انگیج کریں، وہ بھی پریشر ڈالیں گورنمنٹ میں. کبھی عمران خان رہا ہے پوری دنیا سے پریشرائز کروا رہی ہے، لابنگ کری ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. پی ٹی آئی ایک طرف مذاکرات دوسری طرف سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے. بانی کی رہائی کے لیے ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. کراچی تک خیبر شدید سردی کی لہر. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برفباری. یخبستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی. بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد. سوات کی وادی کالام میں درجہ حرارت -9. قلات استور میں -8. کوئٹہ زیارت -7. سکردو چترال اور ہنزا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا. کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کا 9 کلومیٹر کا پہلا فیز مکمل. بلاول بھٹو زرداری 11 جنوری کو افتتاح کریں گے. ملیر ایکسپریس وے کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ. سعید غنی کہتے ہیں یہ ایکسپریس وے تیسرا آپشن ہے. جسے ٹول ٹیکس نہیں دینا وہ دیگر راستے سے بھی جا سکتے ہیں. شاہ فیصل انٹرچینج سے ایئرپورٹ تک راستے کو بھی آسان بنا رہے ہیں. ایکسپریس وے کو جدید شاہراہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جام صادق پل توڑ کر نیا پل بنایا جائے گا. کراچی میں سعود آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں مبینہ کرپشن. آئی جی سندھ نے 7 پولیس افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا. انسپیکٹر اشرف علی سومرو، سعید محمد شاہ، صدیق میمن، آصف علی، محمد پناہ، شہزاد اور شاہد علی شامل. بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پابندی لگائی گئی. خلاف ورزی پر تعلیمی ادارے کے سربراہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی.
ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو سے متاثرہ 13 ماہ کی بچی کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک سے ہے۔ بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، صہیونی فورسز کی بمباری میں مزید 49 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی کے سیف زون میں خیموں پر بمباری میں 5 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ شیخ ردان میں گھر پر حملے میں 15 دن کے بچے سمیت 9 افراد جان سے گئے۔